السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عرض مدین۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں مدین کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نزدیک کی قرابت رکھتا تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ قبیلہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نازاد راہ اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاتے۔ تبری بروایت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نہ پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام عرض مدین میں داخل ہوئے۔ ماہ مدین۔ جب مدین کے سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پیاؤ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے ذرا فاصلے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کے ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا نظام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب ہی تو اس انتظار میں ہیں کہ کوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکے ہیں اور ہر وارد اور صادر پانی پر سے چلا جائے تو بچا کچا پانی ان کے جانوروں کا حصہ بنے۔ ہر کبھی نے ضعیف کے لیے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہے اور ضعیف میں مؤخر، اور کبھی کا اولش خور۔ عرب کا مشہور شاعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے وَنَشْرَبْ أَنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفُوًا وَيَشْرَبْ غَيْرَنَا قَدْرًا وَطَيْنًا۔ اور ہم جب کسی پانی پر آتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصہ میں آتا ہے، اور ہمارے غیروں کے جو ہم سے کمزور ہیں حصہ میں گدلا پانی اور مٹی ہے۔ در حقیقت یہ شعر تنہا عمرو بن کلثوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک آئینہ دار ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا تم کیوں پانی نہیں پلاتی، پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچا ہوا پانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع کو چیرتے ہوئے ترانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کا ناگوار گزرا، مگر ان کے پر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی حاجات کو پامال کرتے رہتے تھے۔
بعض مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے، مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اس کو ہٹا کر لڑکیوں کے مویشیوں کے لیے پانی بھر دیا۔ عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ قول قرآن حکیم کی تصریح کے خلاف قرآن کہتا ہے، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر ایک جماعت کو دیکھا اور وہ پانی پلا رہی ہے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کنویں کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا ہو؟ اور جس طرح یہ قول صحیح نہیں ہے، اسی طرح یہ تعویل بھی درست نہیں ہے کہ اس مقام پر دو کنویں تھے، ایک سے مدین کے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دوسرے کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا، اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی اس مقام پر دو کنویں موجود پائے گئے ہیں۔ اس تعویل کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم نے دوسرے کنویں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا، اور جو کچھ بیان کیا ہے ایک ہی سے متعلق بیان کیا ہے۔ دوسرے بعد میں اس جگہ دو کنویں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت بھی وہاں اس طرح دو کنویں موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد یا اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ سے یہاں دوسرا کنواں تیار کیا گیا ہو، بس قرآن حکیم کے صاف اور سادہ بیان کے محض ایک غیر مستند روایت کے خاطر پیچیدہ بنانا قطعی بے محل اور غیر مناسب ہے۔ دوستو، غرض جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچی تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا، کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا، عجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر ستانے لگے۔ مسافرت و غربت اور پھر بھوک پیاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، اس وقت جو بھی بہترین سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکل آئے، اس لیے چلنا ہی بہتر ہے، اور اس کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں۔ خدا نے میری دعا سن لی اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت کی، وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارہ کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام چل تو پڑے، لیکن طبیعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس جملہ سے متاثر ہو رہے تھے کہ میرا باپ تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتا ہے، مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کر لو تاکہ اس غربت میں ایک غمخوار اور مونس و ہمدم کی مستقل ہمدردی کو حاصل کیا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منوان اپنی ولادت اور پھر اون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل اور ان کی غلامی اور تباہ حالی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں، نیز ان کا کفر اور فساد فی الارض، ورنہ قبطی کے قتل میں تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ اور جب منہ کیا مدین کے سیدر پر تو بولا، امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کے پانی پلاتے ہوئے۔
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।